بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ سے عبد المناف آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس سے شدید پریشان ہے اور ہر جگہ ہمہ وقت اسی بارے میں بحث ہو رہی ہے۔ اس بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، لیکن پھر بھی کچھ گوشے ایسے ہیں جن پر کم بات کی گئی ہے یا پھر مزید تفصیل کی ضرورت ہے۔ یہ سوال بھی گردش عام ہے کہ کرونا وائرس لیبارٹری میں تیار کر کے پھیلایا گیا ہے۔ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اینٹی وائرل ادویات کیوں مؤثر نہیں اور کرونا وائرس کی ویکسین ابھی تک کیوں نہیں بن سکی۔ ان سب کی وضاحت سے قبل وائرس کے بارے میں جاننا اشد ضروری ہے۔ وائرس اپنی جسامت میں بہت ہی چھوٹا ہے، حتیٰ کہ یہ آنکھ سے نظر نہ آنے والے بیکٹیریا اور خلیہ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے اندر وراثتی مادہ RNA یا DNA ہوتا ہے جس سے یہ اپنی نشو و نما اور تعداد میں اضافہ کرتا ہے، لیکن اسی صورت میں جب یہ کسی بھی جاندار کے جسم میں اس کے خلیوں میں چلا جائے، جب تک یہ کسی جاندار کے جسم میں نہیں ہوتا تو یہ جان مادے کی طرح رہتا ہے، یہ بے جان مادے کی طرح رہتا ہے۔ جب کوئی بھی وائرس خلیہ یا سیل کے اندر چلا جاتا ہے تو کوئی دوا اس پر اثر نہیں کرتی اور نہ اس کو ختم کر سکتی ہے۔ البتہ اینٹی وائرل ادویات کسی حد تک اس کی نشو و نما اور اثرات کم کر سکتی ہیں۔ وائرس کی بہت سی اقسام ہیں اور یہ اپنے اندر موجود وراثتی مادہ RNA یا DNA کو تبدیل کرتے رہتے ہیں اور یہ قدرتی عمل ہے۔ اسی لیے جب ایک قسم کے وائرس کے خلاف ویکسین بن جاتی ہے تو یہ مؤثر ہوتی ہے، لیکن جب وہی وائرس اپنے وراثتی مادے میں تبدیلی کر لے تو پھر وہ ویکسین مؤثر نہیں رہتی۔ کرونا وائرس کے لیے بہت سے ممالک ویکسین بنانے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ سویڈن کے کارولنسا انسٹیٹیوٹ نے کرونا وائرس کے خلاف ویکسین بنا لی ہے اور اب اس کا لیبارٹری جانوروں پر تجربہ کیا جا رہا ہے۔ سویڈن کی کوشش ہے کہ ایسی ویکسین بنائی جائے جو اس کی مستقبل میں ترمیم شدہ صورتوں میں بھی کارآمد ہو۔ قابل استعمال ویکسین آنے میں ابھی کافی وقت درکار ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا کرونا وائرس لیبارٹری میں بنا کر چھوڑا گیا ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایسا ممکن تو ہے کہ وائرس کے وراثتی مادہ میں لیبارٹری کے اندر تبدیلیاں پیدا کی جا سکیں، لیکن یہ بہت پیچیدہ اور بہت مشکل عمل ہے۔ جینیائی انجینئرنگ میں وائرس کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ایک طریقہ کار کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک نے لیبارٹری میں کرونا وائرس بنا کر چھوڑنا ہی تھا تو وہ ساتھ ہی اس کی ویکسین بناتا تاکہ اس کی اپنی آبادی اس سے محفوظ رہتی اور اس ویکسین کو دنیا بھر میں فروخت کر کے مال بناتا۔ حادثاتی طور پر وائرس کا اس طرح لیبارٹری میں بننا اور باہر آ جانا بھی ممکن نہیں نظر آتا۔ بادی النظر میں یہ قدرتی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جنہیں سائنسی زبان میں میوٹیشن کہتے ہیں۔ انسان کے ہاتھوں ماحولیاتی تبدیلیاں اس قدر سنگین ہیں کہ مستقبل میں کرونا سے بھی مہلک صورتیں پیدا ہوں گی۔ یہی قانون فطرت ہے۔ کائنات میں تبدیلیوں کا عمل ہمیشہ سے جاری رہتا ہے اور نت نئی چیزیں بنتی رہتی ہیں۔ اس طرف قرآن حکیم کی سورۃ نحل کی آیت نمبر 8 میں ہے کہ اللہ کائنات میں ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اسی حقیقت کو سورہ فاطر کی پہلی آیت میں یوں کہا کہ اللہ کائنات کی تخلیق میں اضافہ کرتا ہے اور نئی چیزیں مارد وجود میں آتی ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اسی بارے میں کہا تھا، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فکون۔ کرونا وائرس کو جو مذہبی حلقے خدا کا عذاب قرار دے کر توبہ اور گناہوں کی معافی کا مشورہ دے رہے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ کرونا عذاب تو ہے جس سے انسانیت تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہے، لیکن اگر اسے خدا کی طرف سے انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے عذاب قرار دیا جائے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ خدا کی طرف سے سزا کے طور پر
عذاب ان اقوام پر آیا کرتا تھا جو اللہ کے احکامات کی سرکشی کرتے تھے، لیکن پوری دنیا کے لوگوں پر وہ عذاب نہیں آتا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ نیک لوگ اس سے محفوظ رہتے تھے، لیکن کرونا کی زد میں کیا مسلمان کیا کافر سب ہی آ رہے ہیں۔ اگر میخانے اور نائٹ کلب بند ہیں تو مساجد بھی خالی ہو گئی ہیں۔ کیا وائرس سے سب سرکش اور گناہ گار ہی ہلاک ہو رہے ہیں اور نیک لوگوں پر اس وائرس کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ توبہ، استغفار اور اللہ تعالیٰ سے تعلق تو بندہ مومن کا ہمیشہ ہی رہتا ہے، چاہے کوئی وبا ہو یا نہ ہو۔ جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو قبولیت اسی دعا سے ہے جو قانون قدرت اور سنت رسول اللہ کے تحت ہو۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے آج کل فاصلہ رکھنے کا کہا جاتا ہے، لیکن یہ اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ جب بھی جذام کے مریض کو دیکھو تو اس سے دور بھاگو، اور اگر کہیں سامنے آ جائے تو ایک نیزے تقریباً 1 میٹر کا فاصلہ رکھو۔ آپ نے قرنطینہ کا اصول بھی بتایا کہ جہاں طاعون پھیلا ہو وہاں سے نہ نکلو اور دوسرے لوگ اس بستی میں نہ جائیں جہاں یہ مرض پھیلا ہو۔ اس قدر روشن تعلیمات کے باوجود ہم ٹوٹکوں اور وظیفوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ کرونا وائرس سے قبل کئی مہلک امراض اور وبائیں آ چکی ہیں جو اس سے زیادہ قاتل تھیں، جن سے لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے۔ 14ویں صدی میں طاعون کی بیماری سے دنیا بھر کے لاکھوں لوگ موت کی نیند سو گئے۔ یورپ کی 1/3 آبادی طاعون کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ طاعون سے 1909 میں برصغیر میں لاکھوں لوگ جاں بحق ہوئے اور 1995 میں بھی اسی وجہ سے ہزاروں اموات ہوئیں۔ چیچک، ٹی بی، پولیو، ہیضہ، ملیریا اور دیگر کئی بیماریوں سے کروڑوں لوگ دنیا سے گئے۔ کرونا وائرس کی اموات ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں اب بھی ہر سال 20 لاکھ کے قریب لوگ ملیریا سے مرتے ہیں، لیکن کرونا نے ایک خوف پیدا کر دیا ہے جس میں بہت بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے۔ اس لیے اپنی طرف سے ہر ممکن احتیاط ضرور کریں، لیکن اپنے آپ کو خوف میں مبتلا نہ کریں، اور جن لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اگر میرا چینل آپ کو پسند آیا ہو، میری ویڈیو پسند آئی ہو، مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔